سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو کشیدگی چل رہی ہے اس کی۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے مابین فائر بندی میں مزید توسیع پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے جب افغانستان کو یہ بتایا کہ آپ کے ملک میں سے دہشت گرد ہمارے ملک میں حملے کرتے ہیں، تو افغانستان نے ایک نہ سنی اور اس کے بعد پاکستان کو یہ بتانا پڑا کہ وہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اب یہ چونکہ جو فائر بندی ہے اس پر مزید اتفاق کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے دو اہم بیانات سامنے آئے ہیں۔ پہلا بیان جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے آیا ہے، اور یہ بیان جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے کہ اب پاکستان میں وہی افغان رہے گا جس کے پاس ویزا ہوگا۔ یہ ایک کلیئر دو ٹوک فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خطے اور خطے سے باہر کے تمام ممالک کے ساتھ ایک خود مختار ریاست کے طور پر بہتر تعلقات برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ تو یہ تو دو بیانات آ گئے۔ ایک اور تیسرا اہم بیان ہے جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کو ختم کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے، اور ان کا بیسکلی یہ ایک شوق ہے کہ وہ جنگیں ختم کروائیں۔ یہ بیان آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ پوری صورتحال پر آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ دوحہ میں مذاکرات کی تکمیل تک جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گیا۔ پاکستانی وفد قطر میں افغان طالبان سے سرحد پار دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے مذاکرات کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ سے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کسی کشیدگی کا خواہاں نہیں، علاقائی امن و استحکام کے لیے پرامن حل چاہتا ہے۔ افغان طالبان بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے اور پاکستان کے سیکیورٹی خدشات دور کرے۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ وہ خود مختار ریاست کے طور پر تمام ممالک سے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کسی تیسرے ملک کے اثر و رسوخ میں آ کر نہیں۔ فریقین مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے ہیں اور معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اسی دوران جنگیں بند کروانے کے ماہر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی انٹری دے ڈالی۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں اور جنگ کو روکنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ افغانستان کی جانب سے دراندازی اشتعال انگیزی کے بعد افغان باشندوں کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب پاکستان میں وہ افغان رہے گا جس کے پاس ویزا ہوگا۔ اجلاس کے دوران واضح کیا گیا کہ پاکستان میں غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینا اور انہیں گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا قانوناً جرم ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین، پاکستان اور افغانستان کی صورتحال، اور اسی تناظر میں افغانستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ جو 3 ملکی T20 سیریز تھی اس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ پکتیکا واقعے کے باعث افغان بورڈ نے احتجاجاً پاکستان کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 17 نومبر سے یہ سیریز جو تھی یہ شیڈیول تھی، اور اس میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ سری لنکا کی ٹیم جو ہے اس نے شرکت کرنا تھی، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کسی بھی میچ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اب اگر اس اعلان کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی انڈیا کی جب شے ملتی ہے افغانستان کو تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو سیریز ہے اس کا انعقاد 17 نومبر سے ہونا تھا، اور یہ 3 ٹیمیں اس میں کھیلنی تھی، اور ان 3 ٹیموں میں سے اب چونکہ 2 ٹیمیں رہ گئی ہیں، پاکستان اور سری لنکا، تو اب جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، اور ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے تو اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے افغانستان کے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کرکٹ تعلقات ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کرکٹ بورڈ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اور مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان جو کرکٹ روابط ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔
اب یہ جو تیسری ٹیم ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بیان جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز جو ہے وہ تو اپنی جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ہوگی, اور اب چونکہ افغانستان نہیں ہے اس سیریز میں تو تیسری ٹیم کا آپشن دیکھا جا رہا ہے. انتظامات جاری ہیں اور اس حوالے سے بہت جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا. 17 سے 29 نومبر تک یہ سیریز شیڈیول تھی, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے علاوہ اس میں کون سی تیسری ٹیم شرکت کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اسرائیل کی طرف. اور یہ بات ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اسرائیل نے ہمیشہ امن معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور اب بھی یہی ہوا ہے. اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں, اور جو اسرائیل کی جو قابض فورس ہے, جو قابض فوج ہے IDF, اس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ میں طیارے سے ایک گاڑی پر حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے ہیں, جن میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل تھیں. اب یہ جو اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والی جو گاڑی تھی اس میں سوار افراد جو ہے وہ غزہ شہر کے علاقے الزیتون لوٹ رہے تھے, اور حماس نے یہ جو جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے جو جارحیت ہو رہی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور حماس نے حملے کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. اور اب اسی حوالے سے امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد ابراہم اکارڈز جو ہیں اس میں توسیع کی توقع رکھتے ہیں, اور امید یہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا. بڑا اہم بیان ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, اور بیسکلی ابراہم اکارڈز جو ہے اس کے تحت اسرائیل اور بعض عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے. بیسکلی ٹرمپ کا یہ فاکس بزنس نیٹ ورک کو انٹرویو تھا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ سعودی عرب اس میں شامل ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے ممالک بھی شامل ہوں, اور میرا خیال یہ ہے کہ جب سعودی عرب شامل ہو جائے گا تو باقی سب ممالک بھی شامل ہو جائیں گے. اب کسی ملک کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اشارے ملنے کا جب ان سے سوال کیا گیا تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ روز بھی ان ممالک سے بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے جنہوں نے اس معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی. اب انہوں نے ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی نام تو نہیں لیا, لیکن سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے امید ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے گا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ابراہم اکارڈز کا حصہ بن جائیں گے. اب جو ابراہم اکارڈز ہے وہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے سن 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جب پہلا دور صدارت تھا اس کے دوران ابراہم اکارڈز پر دستخط کیے تھے, جس کے بعد پھر مراکش بھی اس میں شامل ہوا تھا اور سوڈان بھی اس میں شامل ہو گیا تھا. اب کون سے ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, اور آپ کو لے کر چلتے ہیں برطانیہ کی طرف. برطانوی شہزادہ اینڈریو نے ڈیوک آف یارک کا جو لقب ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے, اور بڑی سنگین ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگے تھے. وہ الزامات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن انہوں نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ جو ڈیوک آف یارک کا لقب ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام اعزازات اور تمام القابات کا استعمال وہ ختم کر رہے ہیں. اور برطانوی شہزادے جو ہیں پرنس اینڈریو, ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بادشاہ چارلز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے. اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ اب بھی پرنس کے طور پر جانے جائیں گے, لیکن وہ آئندہ اپنے شاہی خطابات استعمال نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جو والدہ ہیں جو تھیں آجانی ملکہ الزبتھ دوئم, ان کی جانب سے دیا گیا لقب ڈیوک آف یارک یہ بھی واپس کر دیا گیا ہے. اور برطانوی میڈیا کے مطابق جو پرنس اینڈریو کی سابقہ اہلیہ ہیں سارہ فرگوسن, وہ بھی اب شاہی القابات کا استعمال نہیں کریں گی, اور ان کی جو بیٹیاں ہیں شہزادی پیٹرس اور شہزادی یوجینی, یہ بدستور شہزادی کے جو القابات ہیں وہ برقرار رکھیں گی. اب بات کرتے ہیں جی ان کے اوپر الزام کیا لگا ہے. اب جیفری ایپسٹین کیس جو ہے امریکہ کا بڑا مشہور ہے, جنسی جرائم کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے, اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے اس کے اندر نام آ رہے تھے کہ ان سب کا جیفری ایپسٹین سے تعلق تھا. تو یہاں پر بھی شہزادہ اینڈریو جو ہیں ان پر جنسی جرائم میں ملوث جیفری ایپسٹین سے تعلقات پر ایک طویل عرصے سے تنقید جاری تھی. تاہم شہزادہ اینڈریو جو ہیں انہوں نے ان الزامات کی ایک بار پھر سختی سے تردید کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے.